السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 7 کو پڑھ لیا۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام نے اس کے ترجمہ تشریح کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کے ترجمہ تشریح کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہماری حدیث نمبر 8 ہے۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ نوٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلے ہم ترجمہ نوٹ کرتے ہیں۔ حدیث ہے ہماری، حدیث نمبر 8 ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ یعنی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں فی النار، آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے رشوت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا کلاہما دونوں فی النار، آگ میں ہیں، یعنی وہ جہنم میں ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پہ رشوت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب جو کسی ناجائز کام کے لیے یا جو ہے نا اپنا مطالب پورا کروانے کے لیے لوگوں کو دی جائے، جو کہ اس چیز کی وہ حقدار نہیں تھے۔ اب یہ جو ہے رشوت کا چال چلن، یہ رشوت عام کب ہوتی ہے؟ معاشرے کے اندر سے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے تب رشوت کا جو چلن ہے یہ عام ہوتا ہے۔ لوگ اپنے ناجائز کام اور ناجائز مطالبات جو ہے جائز طریقے سے جب نہ ہوں تو ناجائز طریقے سے دوسرے طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ پورے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں کہا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اب رشوت چونکہ ایک برا کام ہے، انتہائی برا کام ہے، اور برائی کی کیفیت کو جاننا ہو کہ یہ کس قدر یعنی بڑی برائی ہے تو اس کے انجام کو دیکھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں رشوت کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جہنم کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا۔ اور جب ہم ان جہنم کی کیفیت کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے کہ وہ اتنی یعنی بری جگہ ہے۔ تو اب جب بھی کسی برائی کا جو ہے انجام کو یا اس برائی کی کیفیت کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ کس قدر کتنی بڑی برائی ہے تو اس کے انجام کو دیکھو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلے ذکر راشی کا کیا گیا ہے کہ جو کہ رشوت دینے والا ہے، مطلب کہ جو دینے والا ہے وہ تو دے رہا، اور جو لینے والا ہے وہ تو گناہگار ہو ہی رہا ہے، وہ گناہگار ہے ہی، لیکن جو دینے والا ہے وہ بھی اس گناہ سے بچ سکتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اب یہ رشوت جو ہے مطلب ایک اس کی مثال آپ ایسا لے لیں کہ ایک جو ہے کوئی سرکاری عہدے پر ہے یا کوئی شخص اپنے ایک کسی عہدے پہ بیٹھا ہے لوگوں کے وہ کام کرنے کے لیے، اور وہاں سے جس ادارے میں بھی وہ ہے اس کو منتخب کیا گیا ہے، اس وہ ادارے سے تنخواہ تو لے رہا ہے کام کرنے کا، لیکن وہ اب یہ چاہتا ہے کہ اس کام کے ذریعے لوگوں کے میں کام تو کروں لیکن میں ان کا اس کام کرنے کے بدلے میں لوگوں سے بھی معاوضہ لوں۔ اب وہ جب یہ معاوضے لیتا ہے، معاوضے لے کے لوگوں کے کام کر رہا ہے، یہ اپنی حلال کمائی کو بھی حرام کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسا سمجھیے جیسا کہ آپ ایک دودھ ہے، دودھ کی بالٹی ہے، اس کے اندر وہ بھری ہوئی ہے، اب اس کے اندر آپ ایک قطرہ زہر کا ڈال لیجئے۔ اب کیا مجھے بتائیے آپ اس دودھ کو پینا پسند فرمائیں گے؟
نہیں، کیونکہ اس ایک قطرے نے اس دودھ کی کیفیت کو، حالت کو بدل دیا، خراب کر دیا۔ اسی طرح رشوت جو ہے تمہاری حلال جو کمائی ہے اس کی برکت کو بھی اسی طرح ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس حرام کام سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کبھی بھی کوئی ایسی نوبت نہ آئے جس سے ہم کسی کو جو ہے کسی کے ناجائز مطالبے پر ہم اس کو جو ہے پیسہ دیں، ہم خود بھی جہنم کا ایندھن بنے اور اسے بھی بنائیں، بلکہ ہمیں خود کو بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ان ناجائز کاموں سے بچنا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث مبارکہ تھی، اس میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے دونوں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں آج کی حدیث سے ہم نے یہی سیکھا، نہ برے کام ہم کریں گے انشاءاللہ اور نہ برے کام میں کسی کو ہم اپنے ساتھ ملوث یا ملائیں گے، نہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو حدیث نمبر 6 کا 8 کا جو ہے ترجمہ اور تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کسی طالب علم کو جو ہے کچھ چیز سمجھنے میں دشواری ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔